سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ فلاں کو نصیحت کریں تو کیا ہی اچھا ہو، تو انہوں نے جواب دیا میں تمہیں سنانے کے لیے اس سے بات کر کے برائی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، یعنی وہ چاہ رہا تھا مجھے ساتھ لے چلیں، میرے سامنے اس سے بات کریں۔ تو آپ نے کس نے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سنانے کے لیے اس سے بات کر کے برائی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا۔ کسی کو نصیحت کرنی ہو تو تنہائی میں کی جانی چاہیے، سب کے سامنے اگر نصیحت کی جائے تو انسلٹ ہو جائے گی نا اس کی، تو انسلٹ ہو جائے گی اس کی۔ تو اگر ایسی انفرادی کسی کوئی بات ہے، ایک ہوتی ہے اجتماعی بات، وہ اجتماع میں کی جاتی ہے، وہ بھی نام لیے بغیر کی جاتی ہے۔ انفرادی بات اگر کسی کی ہے تو پھر تنہائی میں اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ آپ کو فقیر بات یہ حدیث بات میں سنا تھا، فقیر پرسوں ہم حضرت کے ساتھ وہاں ایک تعزیت پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے واپسی وہ ہمارے ساتھ آئے کہ آپ کے والد صاحب کی تعزیت کرنی ہے تو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ وہ گھر پہ آئے بیٹھے تھے تو ایک فقیر آ گئے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیا۔ خواب جیسے انہوں نے خواب بیان کیا تو وہ جو تعزیت کے لیے ساتھی آئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے اس کا خواب سننے کے ساتھ ہی کہا کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں؟ خواب کی تعبیر بتانا ایک علم ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو ہم نے معذرت کی ان سے، تو اتنی دیر میں جس بندے نے خواب دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرے اس خواب کے بعد جو ہے وہ میرے گھر میں یہ حکومت سے ایڈ مل رہی نا مکان بنانے کے لیے، تو وہ ہمیں 2 دن کے بعد ہمیں ایڈ مل گئی اور وہ مکان بنانے کے حوالے سے، کام شروع کرنے کے حوالے سے۔ تو وہ جو 2 ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں اس کی تعبیر یہی ہے۔ خواب میں انہوں نے قبلہ سائیں طارق جان کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس فقیر کو دیکھا اور کہا کہ وہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور میں دریا وہ جو بچھاتے ہیں نا فرشی، تو میں کھینچ کے اس کو جب بچھاتا ہوں تو ادھر سے چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور ادھر سے کھینچتا ہوں تو ادھر سے چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو قبلہ مرشد طارق جان سخت ناراض ہو رہے ہیں اور آپ بھی سخت غصے میں ہیں کہ یہ تم نے کیا کام کیا اب تک، ابھی تک ایک تم سے یہ اتنا سا بچھانے کا کام تھا یہ بھی تم سے نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے اتنا کہا کہ ان کے سامنے وہ جو ساتھی آئے ہوئے تھے ان کا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مکان بنانے کے لیے ہمیں ایڈ مل گئی ہے حکومت کی طرف سے، تو ہم نے کہا نیک لوگ گھر میں دیکھنا، آپ نے سائیں طارق جان کی ماشاءاللہ زیارت کی ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے، تو نیک لوگوں کے گھر میں دیکھنا باعث برکت ہوتا ہے۔ ان کے سامنے میں یہ بات کی کہ ٹھیک ہے وہ مکان کی ایڈ مل گئی آپ کو سائیں طارق جان۔ جب اٹھ کے چلے گئے، اب یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں انفرادی نصیحت کے حوالے سے، جب وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو پھر ہم نے اس فقیر سے کہا کہ اب ہم تمہیں تمہارے خواب کا معاملہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو تم نے بات کی کہ اس خواب کے بعد مجھے امداد مل گئی، تو اس خواب کا تعلق آپ کی اس امداد کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب یہاں کا بنا بنا ادھر رہ جانا ہے۔ وہ جو قبر میں ساتھ جانا ہے نا، وہ جن کی تمہیں زیارت ہوئی ہے وہ قبروں میں بات لے جانے والی بات کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ قبر میں جائیں، وہ جو تمہارے ساتھ انہیں دین کا لالچ ہے، وہ ان کا لالچ ہمارے ساتھ دین کا لالچ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز کے لیے حریص ہیں، اس پہ آپ سے لالچ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ قبر میں ساتھ جائے، آخرت میں آپ کے کام آئے۔ یہ مکان کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، چار گزر ہی جائے گا ٹائم، اس کے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لسائیں پھر ہم نے کہا آپ کچھ عرصہ پہلے ایکٹیو تھے کام کرنے میں، دین کا کام کرنے میں بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے تھے، لیکن پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی معذرتیں آ گئیں کہ وہ ٹائم نہیں مل پاتا، تو یہ ہو پاتا وہ، اس سے بھی سب کے ساتھ کام چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے، لیکن آپ نے یہ جو عذر پیش کرنا شروع کیا نا، اور ان عذر کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ دیا۔ جو دین کا کام تم نے چھوڑا ہے نا، کہ اب کیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، چادر ادھر سے کھینچتے ہو وہاں چھوٹی پڑ جاتی ہے، وہاں سے کھینچتے ہو کہ دین پہ بھی چلوں، یعنی ایک ہاتھ میں دنیا بھی رہے ایک ہاتھ میں دین بھی رہے، بلکہ دین تو رہے نہ رہے دنیا رہنی چاہیے۔ تو ان کی ناراضگی، قبلہ مرشد سائیں طارق جان کی ناراضگی جو ظاہر ہو رہی تھی وہ اس بات پہ ہو رہی تھی
کہ آپ نے جو دین کے معاملات جو اچھے خاصے چل رہے تھے، یہ تم نے کیا ہے، اب یہ تمہارا آدھا تیسرا آدھا بیٹر معاملہ چل رہا ہے، ایسا نہیں کرو۔ کپڑا انسان پہنتا ہے تو پورا کپڑا اچھا لگتا ہے۔ بے شک۔ ایمان سے بتاؤ، کوئی شلوار کے بغیر قمیض پہن کے باہر نکل جائے، قمیض کتنی قیمتی ہو، لاکھوں کی ہو، مگر شلوار نہ ہو، اچھا لگے گا؟ تو ہم دین کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اگر ہمیں یہ لباس پسند نہیں ہے، جو ہمیں دیکھے اسے ہی پسند نہیں ہے، تو جو حال ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کو ہی پسند نہیں ہے، تو اس کی ناراضگی کا اظہار پھر وہ اپنے مخلص بندوں کے ذریعے، یہ بھی مہربانی ہے کہ اشارے دے دیتا ہے، ورنہ تو پکڑ لے، پکڑنے سے پہلے انفارمیشن دیتا ہے تاکہ کل کو حجت نہ رہے کہ مجھے کو اللہ تعالیٰ تو نے بشارت دیتا، کوئی اشارہ دیتا، میں سمجھ جاتا۔ تم نے کہا بھائی آپ کے خواب کی اصل میں تعبیر یہ ہے، اپنے آپ کو آپ سمیٹو، ان کے سامنے اگر ہم بتاتے تمہاری بےزتی ہوتی، وہ باہر کے بندے تھے، ان کے سامنے اگر فقیر بتا تو آپ کی بےزتی ہوتی، وہ اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ نے آپ کو دکھایا ہے بڑوں کی ناراضگی کی صورت میں، بڑوں کی ناراضگی ان کی اس میں پروٹوکول کرنے کے حوالے سے، ان کے کھانے، وہ ہمارے والے اس معاملے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا کھلاؤ، ہمیں نذرانے لا کے دو، ہیں ہمارے والے اس معاملے میں بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اگر وہ لوگ آگے بڑھ کے اس طرح کا پروٹوکول وغیرہ دینا چاہیں تو صحیح والے منع فرماتے ہیں، ہم نے پروٹوکول کی حاجت نہیں ہے، جو کام کرنے والا نا وہ کام کرو، ہمیں خوش کرنا دین کا کام کرو، سبحان اللہ، اگر ہمیں خوش کرنا دین کا کام کرو۔ سبحان اللہ۔ ابھی قبلہ تاجر تشریف لا رہے تھے نا، تو فقیر نے جب فون آیا سائیں جان کا، تو فقیر نے کہا، عرض کیا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو رات کے کھانے میں کیا تناول فرمائیں گے؟ پوچھنا اس لیے ہوتا ہے کہ بعضوں کا سائیں کا پرہیز چل رہا ہوتا ہے، بے شک۔ تو ہم وہ پکا لیں جس کا پرہیز چل رہا ہو، پھر کھا تو لیں گے لیکن بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف ہوگی۔ تو حضرت صاحب نے عشاء فرمایا کہ بس سبزی ہو، بس سبزی میں، اور سبزی میں ہم نے کہا سبزی میں کیا، بولے سبزی میں کچھ بھی کر لیں، سبحان اللہ، بس صرف سبزی پکا لیں، بس سبحان اللہ۔ یہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہاں؟ اصل میں ان کی ڈیمانڈ ہے دین کا کام کرنے کے حوالے سے، سبحان اللہ، کہ اگر ہمارے نزدیک ہم شکلوں سے پیار نہیں کرتے، ہمارے نزدیک اچھا وہ ہے جو دین کے ساتھ مخلص ہے، سبحان اللہ، جو دین کے ساتھ، کیونکہ یہ رشتہ اولیاء کرام کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے بے شک، عوام کا، وہ دین کے نام پر ہوتا ہے، کلمے کے نام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خون رشتہ تو اس میں نہیں ہوتا نا، لیکن یہ خون رشتے پر مقدم ہوتا ہے، خون رشتے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور لوگ اگر اس بات کو سمجھیں تو یہ باتیں سمجھنے والی تھی۔ بے شک، اندازے میں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں فقیر کی بات۔ سبحان اللہ۔